بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 34 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے مواقع کا بیان۔ پانی کے ناپاک اور پاک ہونے کے مواقع کا بیان۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کی تفصیل شروع کریں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَبِمَاءٍ دَائِمٍ فِيهِ نَجَسٌ إِن لَّمْ يَكُنْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْجَارِي وَهُوَ مَا يَذْهَبُ بِطِبْنَةٍ فَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِن لَّمْ يَكُنْ يُرَى أَثَرُهُ وَهُوَ طَعْمٌ أو لون أو ريح۔ ترجمہ: اور ایسا پانی جو کھڑا ہو، جس میں نجاست ہو، جس میں گر جائے نجاست، اگر نہ ہو وہ تاہ دردہ، وگرنہ وہ جاری پانی کی طرح ہے۔ اور جاری وہ ہے جو بہا کر لے جائے تنکا، سو وضو کیا جا سکتا ہے اس سے اگر نہ دکھائی دے اس کا اثر، اور اثر وہ رنگ یا مزہ، اور اثر وہ رنگ یا مزہ یا بو کا نام ہے۔ تو یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں تفصیل کی طرف۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے مائع جاری اور مائع راکد کے احکام۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مائع راکد کا حکم اور تغیر وصف کی تفصیل۔ نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قلتین کی طہوریت اور اس کے دلائل۔ نمبر 4، احناف کے نزدیک تاہ دردہ کا حکم اور اس کی تفصیل مع دلائل۔ نمبر 5، عند الاحناف غدیر عظیم اور اس کا حکم۔ نمبر 6، عند الاحناف جاری پانی کی تعریف اور فقہا کے مختلف اقوال۔ نمبر 7، نجاست کے اثر سے کیا مراد ہے۔ نمبر 8، حوض کی تعریف۔ تو یہ کل 8 چیزیں ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں پہلی بات کی طرف، یعنی مائع راکد کی تفصیل۔ اگر کھڑے پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے وضو جائز نہیں۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر کھڑے پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے وضو جائز نہیں ہے، خواہ نجاست قلیل ہو یا کثیر، اور پانی کے اوصاف باوجہ نجاست متغیر ہوں یا نہ ہوں۔ دلیل: پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کو نجاست سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں نہ کوئی پیشاب کرے اور نہ غسل جنابت کرے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو ہاتھ 3 بار دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو ہاتھ 3 بار دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی ممکن ہے نجس محل پر اس کا ہاتھ لگا ہو۔ پس اگر نجاست کے گرنے سے پانی ناپاک نہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں کہ کیا معنی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کھڑے پانی میں نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے وضو طہارت کرنا جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک کہ پانی کا کوئی ایک وصف نجاست کی وجہ سے متغیر نہ ہو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تک کہ پانی کا کوئی ایک وصف نجاست کی وجہ سے متغیر نہ ہو، اس وقت تک اس سے وضو کرنا جائز ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر، اس وقت تک اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ دلیل: نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے: الماء طہور لا ينجسہ شیء، کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس اور ناپاک نہیں کرتی۔ احناف کی طرف سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ خود بھی عمل نہیں کرتے، کیونکہ حدیث کو اگر اس قدر عموم پر رکھا جائے تو اس کا مفہوم تو یوں بنے گا
کہ پانی کسی وقت بھی نجس نہیں ہوتا، جبکہ آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تغیر وصف کے بعد پانی نجس ہو جائے گا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر پانی 2 مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں نجاست گرنے سے وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو نمبر 2 میں تفصیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کا جب تک کوئی ایک وصف نجاست کی وجہ سے نہ بدلے اس وقت تک اسے وضو کرنا جائز ہے، وہ پانی ناپاک نہ ہوگا۔ ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الماء طہور، تو ان کو جواب احناف کی طرف سے یہ ہے کہ الماء طہور، پانی کا پاک ہونا کہ اس کو کوئی شے نجس ہی نہیں کرتی، تو اس کے عموم کو تو آپ بھی تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ کوئی چیز بھی اس کو نجس نہیں کرتی جب کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ تغیر وصف کے بعد پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کے عموم پر تو آپ خود بھی عامل نہیں ہیں، آپ خود بھی اس حدیث کے عموم کے قائل نہیں ہیں، لہذا اس وجہ سے اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی، یعنی اگر پانی کثیر ہو تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر پانی 2 مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو، جس کو قلتین سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا اس سے زیادہ ہو، تو اس میں نجاست گرنے سے وہ نجس نہیں ہوتا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، اسے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین ثم لم يحمل الخبث، کہ جب پانی 2 قلوں کے برابر ہو جائے، 2 مٹکوں کے برابر ہو جائے تو وہ ناپاکی کو، نجاست کو نہیں اٹھاتا۔ جواب احناف کی طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب کچھ یوں دیا گیا ہے کہ اس حدیث کے یہ معنی نہیں کہ 2 مٹکوں کے برابر پانی نجس نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مائع قلیل اگرچہ 2 مٹکوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ نجاست کا تحمل نہیں کر سکتا، یعنی جب پانی 2 کلوں کو پہنچ جائے، اتنا تھوڑا ہو کہ وہ 2 کلے ہو، تو پھر وہ نجاست کا تحمل ہی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ مائع جاری کی تفصیل یہ ہے کہ کھڑا پانی دہ دردہ نہ ہو، اگر وہ پانی دہ دردہ ہے تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہے، یعنی دہ دردہ جاری پانی کے حکم میں ہے اور وہ نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ دہ دردہ سے کم ہو، وہ پانی اتنی مقدار میں ہو کہ دہ دردہ سے کم ہو، تو وہ چھوٹے تالاب کی مانند ہے، لہذا نجاست گرنے سے نجس ہو جائے گا اور اس سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا۔ یہی قول مفتہ بھی ہے۔ دہ دردہ کسے کہتے ہیں؟ تو فقہاء نے لکھا ہے دہ دردہ اس کا رقبہ یعنی طول اور عرض کا حاصل ضرب 100 ذراع یعنی 225 فٹ یا بحساب میٹر کے 20 میٹر، طول و عرض، اس کا طول و عرض کیا ہے 100 ذراع یعنی 225 فٹ یا بحساب میٹر 20 میٹر۔ فائدہ دراصل امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مختار تفویض الی الرائے مبتلا بھی ہے، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے، اس میں مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے کہ اگر وہ اس کو کثیر سمجھتا ہے، مائع جاری سمجھتا ہے، تو پھر اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر اس کو مائع قلیل سمجھتا ہے، تھوڑا سمجھتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر نجاست گرنے سے وہ پانی نجس ہو جائے گا اور اسے وضو اور طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع بھی اس قول کی طرف ثابت ہے، لیکن چونکہ لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رائے ہی اصل میں نہیں رکھتے، لہٰذا اس بات کو دیکھتے ہوئے متاخرین علماء نے آسانی کے لیے داہ در داہ کا قول اختیار کیا ہے، داہ در داہ کا قول اختیار کیا اور اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ غدیر عظیم، عراقیین کا قول یہ ہے کہ اگر کھڑا پانی غدیر عظیم ہو، یعنی غدیر عظیم کے برابر ہو، بڑے حوض کے برابر ہو، تو وہ نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوتا۔ غدیر عظیم کسے کہتے ہیں؟ غدیر عظیم اس حوض کو کہتے ہیں جس کے ایک کنارے کو حرکت دینے سے دوسری جانب متحرک نہ ہو،
دوسرے کنارے کی طرف حرکت نہ جائے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درمیانی درجہ کے غسل کی حرکت معتبر ہے، درمیانی درجہ کے غسل کی حرکت معتبر ہے۔ وضو کرنے کی حرکت معتبر نہیں، یعنی جب وضو کرنے والا حوض کے ایک طرف بیٹھ کر وضو کرتا ہے تو جتنی حرکت وضو سے ہوتی ہے وہ حرکت مراد نہیں، بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غسل کی ایک درمیانی حرکت مراد ہے کہ جب آرام سے کوئی شخص وقار کے ساتھ تالاب کی ایک طرف غسل کرے تو اس حرکت کا اعتبار ہے کہ وہ حرکت دوسری طرف جاتی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی حرکت سے دوسری طرف جانب کی حرکت دوسری جانب متحرک ہوتی ہے تو اس کو غدیر عظیم نہ سمجھا جائے گا، لہذا اس میں نجاست گرنے سے وہ پانی نجس ہو جائے گا اور اس سے وضو و طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا۔ لیکن اگر ایک جانب حرکت دینے سے دوسری جانب متحرک نہ ہو تو وہ غدیر عظیم کہلائے گا، لہذا اس سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ کی حرکت معتبر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس صورت میں ہاتھ کی حرکت معتبر ہے، غسل یا وضو کی حرکت معتبر نہیں، یعنی ہاتھ لگا کر پانی کو دیکھا جائے گا اس کی حرکت دوسری طرف جاتی ہے یا نہیں۔ اگر جائے تو اس کو غدیر عظیم نہ سمجھا جائے گا اور وہ پانی نجاست کے گرنے سے نجس ہو جائے گا، اور یہی مفتیٰ بہ قول ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفتیٰ بہ ہے۔ غدیر عظیم کا حکم، غدیر عظیم کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی ایک جانب میں نجاست گر جائے تو دوسری جانب میں وضو کرنا جائز ہے، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ اگر ایک جانب کی نجاست دوسری جانب نہیں پہنچتی تو وہ اس کا اثر بھی دوسری جانب میں سرایت نہیں کرے گا، دوسری جانب اس کا اثر سرایت کر کے نہ پہنچے گا، لہٰذا اس وجہ سے ایسے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ فائدہ، حوض کے لیے ضروری نہیں وہ مستطیل یا مربع ہو، وہ مدور بھی ہو سکتا ہے، یعنی گول بھی ہو سکتا ہے۔ حوض کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مستطیل ہو یا مربع ہو، بلکہ مدور یعنی گول بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ آج کل تو خوبصورتی اور ڈیزائننگ کے لیے گول اور لمبے حوض بنائے جاتے ہیں۔ لمبے حوضوں کا حکم تو یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی 100 مربع ہاتھ ہو، مثلا اگر لمبائی 20 ہاتھ ہو تو چوڑائی 5 ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ باقی مدور حوض کا قطر 48 ہاتھ ہونا چاہیے، مدور یعنی گول حوض کا قطر 48 ہاتھ ہونا چاہیے۔ جاری پانی، اگر پانی جاری ہو تو اس میں نجاست گر جائے تو نجس نہ ہوگا، تو ایسا پانی نجس نہ ہوگا، لہذا اس سے وضو کرنا جائز ہے، بشرطہ کہ اس میں نجاست کا کوئی اثر معلوم نہ ہو، کیونکہ نجاست پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں ٹھہرتی، اس لیے نجاست کے گرنے کے باوجود جاری پانی پاک ہی رہے گا۔ جاری پانی کی تعریف، جاری پانی کی تعریف میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جاری پانی وہ ہے جو خشک تنکا بہا کر لے جائے، اور عند بعض جس کا استعمال مقرر نہ ہو، یعنی جب پانی لے کر ہاتھ دھویا اور وہ پانی نہر میں گرا تو دوسری مرتبہ جب نہر سے پانی لیا جائے تو پہلے پانی میں سے کچھ استعمال میں نہ آئے، بلکہ پہلا پانی بہہ کر آگے جا چکا ہو۔ جبکہ عند بعض لوگ جس کو جاری سمجھیں وہی جاری پانی ہے، اور یہی قول اصح ہے۔ نجاست کے اثر سے کیا مراد ہے؟ نجاست کے اثر سے مراد اس کا مزہ، رنگ اور بو ہے، کیونکہ حواس سے انہی چیزوں کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ فائدہ، مائع جاری کی صحیح تعریف یہ ہے کہ لوگ جس پانی کو جاری سمجھیں وہی جاری پانی ہے۔ حوض کی گہرائی، حوض کی گہرائی کے بارے میں حد معتبر یہ ہے کہ چلو بھر پانی لینے سے زمین نہ کھل جائے، یعنی جب چلو بھر پانی لیا جائے تو نیچے سے زمین نظر نہ آنے لگے۔ اگر چلو بھر پانی لینے سے نیچے سے زمین واضح اور ظاہر ہو تو اس کو حوض نہ کہیں گے، اور یہ مائع قلیل کے حکم میں ہوگا، لہذا اس میں نجاست کے گرنے سے پانی نجس ہو جائے گا اور اس سے وضو اور طہارت حاصل کرنا جائز نہ ہوگا۔ یہ تھی آج کے سبق کی تفصیل، جس کے اندر ہم نے پڑھا مائع جاری، مائع راکد کے احکام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مائع راکد کا حکم اور تغیر وصف کی تفصیل۔
نمبر 3 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قلتین کی طہوریت اور اس کے دلائل۔ نمبر 4 احناف کے نزدیک داہ درداء کا حکم اور اس کی تفصیل مات دلائل۔ نمبر 5 عند الاحناف غدیر عظیم اور اس کا حکم۔ نمبر 6 عند الاحناف جاری پانی کی تعریف اور فقہا کے مختلف اقوال۔ نمبر 7 نجاست کے اثر سے کیا مراد ہے۔ نمبر 8 حوض کی تعریف، حوض کی لمبائی، چوڑائی، مدور ہونا، اس کا قطر، ان چیزوں کی حقیقت۔ تو عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفقہ فی الدین نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو سمجھ کر اس کی اشاعت کی توفیق نصیب